کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر یکا یک بتیوں کو گل کر دیا جائے، روشنی نہ ہو اور آپ کچھ دیکھ نہ پائیں تو آپ کتنی گھٹن محسوس کریں گے؟ اس اندھیرے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں کا وسیلہ بنتی ہے LRBT اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ دس کیمپین۔ آپ بھی کئیوں کی زندگی بدل سکتے ہیں، اور جس نے ایک زندگی کو نور بخشا یقیناً وہ کئی ہزار زندگیوں کو ٹچ کرے گا۔ یہ بڑا ایک اہم میسج ہے آج کا، لیکن آج ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندھیروں سے آزادی سے LRBT کی کیا مراد ہے۔ ان کے بہترین کام اور کاوشوں سے آپ سب واقف ہیں۔ فری آئی کیئر کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ان پاکستان، اسپیشلی ہیلپنگ آؤٹ دی انڈر سروڈ کمیونٹیز آف دا کنٹری۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں زین حشام صاحب، ہو از دا چیف آپریٹنگ آفیسر آف LRBT۔ السلام علیکم زین صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آج وقت دینے کے لیے۔ مجھے بتائیے، یقیناً جو قوت بصارت ہے وہ اس سے زیادہ، اس کو آپ کسی بھی طرح سے ڈی ویلیو نہیں کر سکتے یا اس کو کمتر نہیں سمجھ سکتے، لیکن آزادی سے یہاں اس کیمپین میں کیا مراد ہے؟ اچھا، میں اس طرح کہوں گا کہ LRBT نے تقریباً 39 سال ہو گئے ہیں LRBT کو قائم ہوئے ہوئے، اور LRBT نے تقریباً 53 ملین پیپل کا علاج کیا ہے، بٹ اس وقت بھی تقریباً 26 ملین لوگ ایسے ہیں جو بلائنڈ ہیں پاکستان میں، اور ان میں سے تقریباً 3 لاکھ بچے ہیں، اینڈ 90% آف دیز آر کیوربل۔ 90% are curable cases۔ تو جو یہ ہماری مہم چلی ہے اندھیرے سے آزادی، وی آر ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ وہ علاج جلد سے جلد سیکھ کریں، اینڈ ویو ڈن اسکریننگ کیمپس اینڈ وی آر ڈوئنگ انفارمیشن سیشنز ود دیم، تاکہ لوگوں کو آگاہی کو معلومات پہنچے اس کے بارے میں۔ اور وہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ وین یو سے کیوربل بلائنڈنس، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یہ آپ کا ہیریڈیٹی مسئلہ لوگوں کا ہوتا ہے، جو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیدائشی طور پہ وہ دیکھ نہیں پاتے، یا واٹ ہیپنس؟ اچھا، بچوں کا تو کچھ حد تک ہیریڈیٹری ہوتا ہے۔ اچھا، ایز اے پرسن ایجز ان کی آئی سائٹ کم ہوتی ہے، کیٹریکٹ ہوتا ہے، دوسری بیماریاں ہوتی ہے۔ اگر ارلی سٹیجز میں ٹریٹمنٹ سیکھ کی جائے تو وہ ریورسیبل ہوتے ہیں، مگر خاص طور پہ جو ہمارے لوگ جو دیہاتوں اور اسمال ٹاؤنز میں ہیں، ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی ہے، تو وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، وہ آنکھ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اگر بخار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مگر اگر نظر کم آ رہا ہو تو کہیں گے نہیں کمزوری ہے، اس طریقے سے وہ ڈسمس کر لیتے ہیں، اور وہ پھر کوالیفائڈ میڈیکل ہیلپ سیکھ نہیں کرتے، اور جب وہ بالکل ہی اینڈ سٹیج پہ پہنچتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے اس وقت کہ مطلب کیس اتنا خراب ہوتا ہے کہ ایون سرجری سے وہ پھر امپروو نہیں ہو سکتا۔ How can people who are watching you right now become a part of this wonderful campaign؟ کس طرح مدد کری جا سکتی ہے اور پارٹ بنا جا سکتا ہے LRBT کی اس کال فار ایکشن کا؟ اوکے، سب سے اہم طریقے سے جو وہ مدد کر سکتے ہیں از بائی ڈونیشنز، بیکاز اس وقت LRBT ہر سال تقریباً 3 ملین لوگوں کا علاج کر رہا ہے، اور ظاہر ہے انفلیشن کی وجہ سے کاسٹ انکریز ہوتے رہتی ہے، تو ہم لوگ فری علاج کرتے ہیں، اینڈ ایوری ایئر یہ ایک اسٹرگل ہوتا ہے ٹو ٹرائی اینڈ مینٹین دا اسٹیٹس آف فری کیئر فار دا پور۔ تو اسی لیے جتنی ڈونیشن، جتنی زکوٰۃ ملتی ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اینڈ دین وی کین ٹرانسفر دیٹ ٹو دا پور پیپل۔ ایک تو فائنینشیل طریقہ ہے کہ لوگ مدد کر سکتے ہیں، اگر رضاکارانہ طور پہ والنٹیئرس، کمیونٹی ورکرز آپ کے ساتھ ملنا چاہیں، پلس پیپل ہو آر اب میں ہیومن ریسورس وائز بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ان ٹرمز آف ڈاکٹرز اینڈ ٹرین پیرامیڈکس، are you seeking more support? Yes, we are always seeking support of trained doctors and paramedics, because جو ہمارے ہاسپٹل 20 ہاسپٹل اس وقت LRBT میں تقریباً 1500 لوگ کام کرتے ہیں، سو وی آلویز ڈو نیڈ مور ہیلپ، بیکاز پاکستان کا جو بلائنڈنس کا کیس ہے اتنا زیادہ ہے کہ اینی ہیلپ would be a blessing for us. مجھے بتائیے گا کہ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ I see so many doctors and young people who are a part of LRBT دور دراز علاقوں میں جانا، آئی کلینکس کرنا، اینڈ دیز آر سم آف دا پورسٹ اینڈ دا موسٹ انڈر سروڈ کمیونٹیز آف پاکستان، تو آپ ان کے اندر کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں ونس سے کم بیک؟ ڈو یو سی دیم ٹو بی مور ہمبل، ٹو بی مور گریٹفل؟ کیا یور ایسوسیشن ود LRBT، اگر میں آپ ہی سے پوچھوں، ہاؤ ہیز اٹ چینجڈ یو؟ It has definitely changed me, because when I was thinking of joining LRBT، ہمارے چیئرمین نے مجھے ایک بات کہی تھی جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا کہ جاب تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر آپ LRBT میں اگر کریں گے نا تو آپ کو ایک مینٹل سیٹسفیکشن اور ایک پرسنل سیٹسفیکشن ملے گی کہ آپ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی پہنچا رہے ہیں،
اینڈ جہاں بھی میں گیا ہوں ہاسپٹلس میں، جب میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس سے انٹریکٹ کرتا ہوں، یہی جذبہ ان سب میں ہے کہ مانیٹری ایسپیکٹ کو آپ اسائڈ رکھیں، دا پرسنل سیٹسفیکشن اور جو انر پیس جو ملتی ہے دیٹ یو کی ناٹ گیٹ فرام اینی ادر اینڈ دیٹ کین ناٹ بی ریپلیسڈ. اور خاص طور پہ اگر آپ بچپن میں امیجن کیجئے کہ کسی کی کیوریبل بلائنڈنس کو اگر ٹریٹ کیا گیا ہے اینڈ دے آر ایبل ٹو سی اگین, آئی ایم شیور ونس دے کم بیک, ہیو دے اسٹیڈ ان ٹچ ود دا ہاسپٹل ان اینی وے, آر دے کم بیک, ڈو دے ہیلپ آؤٹ ان سم ویز؟ They keep volunteering repeatedly whenever they have the time available. بالکل. تو یہ دیکھیں کہ آپ, یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, یہ سچویشن, یہ سینیریو ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کے ضعیف عمر کے لوگوں تک, لیکن آپ کی کوالٹی آف لائف, جو آپ کی ڈپینڈنس دوسروں پہ بڑھ جاتی ہے, یقیناً اس کو دور کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ زین صاحب نے کہا کہ 90% جو اس وقت پیشنٹس اور کیسز ہیں پاکستان میں وہ کیوریبل ہیں, لیکن اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے. سو پلیز کم فارورڈ, آزادی دیں ان اندھیروں سے لوگوں کو, ان کی زندگیوں میں روشنی کریں, ان کی زندگیوں میں یہ جگمگاہٹیں, یہ نور واپس لے کے آئیں. زین صاحب, تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دا ویری بیسٹ ٹو دا ونڈرفل ٹیم آف LRBT. آئی ہیو انٹریکٹڈ ود دیم پرسنلی, کئی دفعہ ملاقات ہوتی ہے, اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں. آئی ہیو آلسو میٹ اے نمبر آف پیشنٹس اینڈ دیئر فیملیز, اور یقیناً یہ ایک ایسی تبدیلی ہے, یہ ایک ایسی ٹرانسفارمیشن ہے جو ہر کوئی ڈیزرو کرتا ہے. سو پلیز کم فارورڈ آن دس ڈے ایز ویل اینڈ ہیلپ دیم آؤٹ.